اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کان بلیو سب سے پہلے تو یہ کہ میں 4 دن بعد پوسٹ کر رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جیسے میں نے کہا توفیق ملتی ہے۔ اور آج ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ کیسے آپ کو کسی کی سچائی معلوم ہو جائے۔ مجھے انسٹاگرام پہ ایک لڑکی ہے، ان کا میسج آیا تھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے اگر کسی کی سچائی معلوم کرنی ہو کہ وہ ہمارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں تو ہم درود نظر کرم کیسے پڑھیں بتائیں۔ اچھا، انہوں نے درود نظر کرم کے بارے میں تب سے پوچھا تھا، اور سب سے پہلے تو میں سب کو سوری کہنا چاہوں گی جن کو میں لیٹ رپلائی کر رہی تھی، میرے پاس بالکل ٹائم نہیں بچ رہا تھا۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو ہم کچھ اچھی بات بھی بیان کر سکتے ہیں، ورنہ توفیق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ملے، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اسی لیے اگر آج 4 دن کے بعد میں آپ کے سامنے ویڈیو پوسٹ کریں یا 5 دن کے بعد کریں، سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور اس سوال کا میں جواب ایک واقعے کے ساتھ دینا چاہ رہی تھی، ان کو میں نے کہا تھا کہ میں ایک ویڈیو بھی شیئر کروں گی، ہوپفلی اس میں جواب مل جائے۔ تو بات یہ ہے، ایک بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک نوکری کی اور وہ درود ابراہیمی بہت زیادہ پڑھتی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں میں نے نوٹ کیا کہ جس دن میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، یعنی وہ پڑھتی تو رہتی تھی کافی ٹائم سے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے نوٹ کیا کہ جس جگہ میں نوکری کرنے جا رہی تھی وہاں پہ ایک ان کے ہیڈ تھے۔ ہیڈ ہوتا ہے جیسے کافی لوگوں کو تو پتہ ہے میں کیا بات کر رہی ہوں، اس سے باس ہے۔ تو وہ کہتی ہیں وہ ہیڈ تھے، لیکن ہیڈ کے اوپر پرنسپل کہہ لیں، اگر ہم اسکول کی بات کریں اسکول کے پرنسپل ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن کہتی ہیں اس سے بھی اوپر ہیڈ تھے کافی زیادہ، لیکن وہ کہتی ہیں جس ڈپارٹمنٹ میں وہ تھیں ادھر ان کے ہیڈ وہ تھے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے آج تک ان سے بدتمیزی سے بات تو نہیں کی تھی، نہ ان سے کبھی کوئی زیادہ بات چیت ہوئی کہ اگلے کی نیچر کے بارے میں بتایا جا سکتا۔ تو وہ کہتی ہیں بس وہ درود ابراہیمی پڑھتی تھیں، اور انہوں نے دیکھا کہ پہلے یا دوسرے دن جب وہ ان سر سے ملی جن کو وہ ہیڈ کہتی تھی اپنا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دم سے ان کے دماغ میں جیسے، حالانکہ وہ کہتی ہیں ان جو ہیڈ تھے انہوں نے کوئی بات نہیں کہی جیسے سن کے ان کی پرسنالٹی کا اندازہ ہو سکے، یا ایسا کہ کوئی انہوں نے ایسی بات کی ہو جو ان کو بری لگے، لیکن کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں ایک بات سی آئی کہ یہ انسان اپنے مطلب کے لیے ہر کسی کو رون سکتا ہے، یعنی کہ اپنا جہاں پہ اس شخص کا مطلب ہوگا وہاں پہ یہ انسان جو ہے وہ نہیں دیکھے گا کہ سامنے، ویسے تو بہت حقیقی تھی، اچھے طریقے سے مجھ سے بات کرتے، لیکن ایسے دل میں خیال آیا اس انسان کے ہیڈ کے بارے میں کہ یہ انسان اپنا مطلب جہاں پہ اس کا ہوگا اور جہاں اسے لگ رہا ہوگا، اپنا مطلب نہیں، جہاں اسے لگ رہا ہوگا کہ یہ پھنس رہا ہے کہیں پہ، تو وہاں پہ یہ کسی کا بھی نام لگا دے گا یہ بندہ۔ تو وہ کہتی ہیں مجھے اس ٹائم ہلکا سا خیال ہے اور میں تھوڑا محتاط ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں میں اس بات پہ یقین رکھتی تھی کہ درود ابراہیمی سے بہت سارے لوگوں کے رویے جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے بس وہی ہوا ایک دن، کہتی ہیں میں نے اسی طرح دیکھا ان کو، کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، بہت اچھے طریقے سے مل رہے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے ساتھ ان کے بھی ہیڈ کھڑے ہوئے تھے تو وہ جو ان کے ہیڈ کھڑے تھے ان کو تھوڑا سا ناگوار لگا کہ دوسرے لوگ کیوں ملنے کے لیے آئے، تو ایک دم جو دوسرا جو اس لڑکی کا ہیڈ تھا، کہتی ہیں ان کی بھی نا ایک دم سے جو ہے وہ بات کرنے کا انداز بدل گیا، کہاں وہ سلام اچھے طریقے سے سلام کا جواب دے رہے دوسروں کو، ایک دم انہوں نے تیوری چڑھائی اور کہا کہ آپ لوگ یہاں کیا کرنے آ گئے۔ تو کہتی ہے اس بات دن تو مجھے ضرور یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں سچائی اور حقیقت جو ہے وہ ہمیں ایزیلی بتاتے ہیں، خاص طور پہ تب جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ پڑھ رہے ہیں نا، اپنی روٹین میں آپ نے ایڈ کر لیا، ٹرسٹ میں آپ کو لوگوں کے نہ صرف لوگوں کی سچائیاں معلوم ہوں گی بلکہ آپ کو ایک دم جواب بھی آنے لگ جائیں گے۔ اس طرح ایک بہن اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ میرا 1000 مرتبہ روز کمپلیٹ ہو جائے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس دن میں نے درود ابراہیمی پڑھا ہوتا ہے مجھے ایسے سوالات کے جواب آنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے مانو مجھے معلوم ہو آگے کیا ہونا ہے۔ کہتی غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن جب بھی کوئی مجھ سے مشورہ لینے آتا ہے تو میں، یا میرے گھر والے میرے پیارے ہوتے ہیں، میں ان کو ایک دم کہتی ہوں ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو، اور کہتی ہوں وہ بعد میں سچا ہو بھی جاتا ہے جب اگر وہ میری بات نہیں سمجھتے اور سنتے۔ تو اگر آپ پریشان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی کی اصلیت پتہ لگے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے اپنے اندر ایک چیز ایڈ کر لیں، اور یہ میں اپنی پرسنل لائف سے ایڈ بتا رہی ہوں، دیکھیں درود پاک پڑھنا، استغفار پڑھنا، یہ سب چیزیں، لیکن ہمارے دین کے کچھ احکامات بھی ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی انسان کو پرکھنا ہے نا، اس کو بہت عزت دیں۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے جس انسان کو آپ اتنی عزت دیں گے نا، اس کی اتنی اصلیت کھل کے سامنے آتی ہے۔ تو شاہد علی کا بھی قول ہے میرے خیال سے کہ اگر آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو وہ انسان اگر باظرف ہوگا تو آپ کو بدلے میں عزت دے گا، لیکن اگر وہ باظرف نہیں ہوگا تو انسان آپ کو عزت نہیں دے گا۔ اور منافقت جو ہوتی ہے نا، وہ کچھ دن چلتی ہے، بعد میں چھپتی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بیٹیاں شادی بیاہ کر کے جائیں تو اپنے آپ کو ویسا ہی دکھائیں جس طرح وہ ہیں۔ کچھ لڑکیاں بہت جھک جاتی ہیں، کچھ لڑکیاں ایک دم سے اچھی بننے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ان کو اگلے گھر والے ایکسیپٹ کر لیں، لیکن وہ اچھے بننے کے چکر میں اتنا زیادہ اچھی بن جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو پسا لیتی ہیں، اپنی لائف کو گھٹا لیتی ہیں، جس کی وجہ سے اگلے لوگوں کو ان کی قدر بھول جاتی ہے اور ان کو فار گرانٹیڈ لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کی پرسنالٹی اچھی ہے، دیکھیں اچھا بننا بری بات نہیں ہے، لیکن لوگ جب آپ کو فار گرانٹیڈ لینے لگ جائیں نا، یعنی کہ آپ کو ایسے سمجھنے لگ جائیں کہ ہاں بس فار گرانٹیڈ کی کیا اردو ہوگی، میری اردو تھوڑی ویک ہے میرے خیال سے، لوگ شاید اگر آپ کو، پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں اس کی اردو بتائیے، آئی ایم ایکسٹریملی سوری،
لیکن میرے خیال سے شاید جب لوگ آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں اس لفظ کو، جب لوگ آپ کو لینے لگ جائیں، چلیں مجھے مطلب نہیں آ رہا ابھی فار گرانٹیڈ کا ہے اردو میں، لیکن آئی تھنک جب آپ کو بس ایسے سمجھ لگ جائے کہ ہاں بس ہے تو ٹھیک ہے، اب فضول میں آپ سے کام نکلوائی جائیں اور اپنے مطلب کے لیے آپ سے بات کرنے لگ جائیں، تو ایسے لوگوں کی حقیقت جلدی سامنے آ جاتی ہے۔ تو کسی انسان کو خوب عزت دیں، آپ خود ہی آٹومیٹکلی وہ انسان نظر آ جائے گا۔ کچھ لوگ منافقت سے بہت ملتے ہیں، ان لوگوں کی اصلیت بھی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے آتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی کا جو آپ لوگوں کے ساتھ واقعہ شیئر کیا، اس میں یہی بیان کیا ہے میں نے، کس طریقے سے یہ لڑکی کہتی ہے کہ ان کو اصلیت سامنے، پھر ایک اور بہن کا بھی بتایا آپ کو واقعہ، کس طرح وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے تو میں لوگوں کو محتاط کر دیتی تھی، اور کہتی ہیں جس دن میں درود ابراہیمی نہیں پڑھتی تھی اس دن مجھے نہیں پتہ لگتا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم، اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں انسان کس طرح کا ہے، کس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ اور یہی جواب میں آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں کہ اکثر اوقات جب آپ دیکھیں درود، وہ ایک میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہی آپ شیمپو کا ایڈ دیکھتے ہیں نا، اس میں لکھا ہوتا ہے 5 پرابلمز 1 سلوشن، بالکل ویسے ہی درود ابراہیمی جو ہے نا، اور اینی پرابلم 1 سلوشن میں کہوں گی، درود ابراہیمی جو مرضی پرابلم ہو، درود ابراہیمی اس کا واحد سلوشن ہے۔ اچھا ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرا جو انسٹاگرام ہے وہ اس کے علاوہ اور کسی نام پہ نہیں ہے، لائف لکھنا ہے آپ نے، _success لکھنا ہے، _with_ اللہ لکھنا ہے، اس کے آگے 1 0 2 3 کچھ نہیں ہے۔ لوگ ہو سکتا ہے ایسے بنا بھی لیں ان فیوچر، لیکن میرا سمپلی یہی ہے، اور اس کے اوپر ابھی اتنے زیادہ فالوورز بھی نہیں ہے، 71 ہے۔ تو جو بھی آپ کو بات پوچھنی ہو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں اس کے اوپر ایک پراپر ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اگر مجھے لگے گا کسی آپ کا ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر مجھے ایک پراپر ویڈیو بنانی ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو ایک پراپر رپلائی دے دیا کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے غیب کے پردے کھلنے لگ جائیں، درود ابراہیمی کی کثرت کریں، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کتنی زیادہ جو ہے آپ کی لائف آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں ہماری زندگی میں درود ابراہیمی کیوں بولتی رہتی ہوں، پہلے میں بیان کر چکی ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مسلک سے ڈفرینٹ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہاں پہ آتے ہیں، میری ویڈیوز سنتے ہیں، اور درود ابراہیمی ایک ایسا درود ہے جس پہ سب لوگ اکتفا کرتے ہیں، سب لوگ اس کے اوپر جم کر کہتے ہیں کہ ہاں جی ایک ایسی چیز ہے جو ملے گی ہی ملے گی۔ اگلی ویڈیو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تہجد کے میریکلز شیئر کروں تاکہ ہم سب کو تہجد پڑھنے کا شوق پیدا ہو، اور تہجد میں کچھ 5 چیزیں گنواؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اب ہوپ فلی اگلی آتی ہے تہجد کی، اس سے اگلی 5 چیزیں آتی ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی، لیکن پہلے میں تہجد کے میریکلز آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو اپنی لائف میں ایڈ کر لیتے ہیں تو ہماری زندگیاں سنورنے لگ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا بڑا خوبصورت رشتہ بن جاتا ہے۔ بس یہی کہنا چاہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو لوگ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد کرے۔ آپ لوگ اسے کامنٹ سیکشن میں کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیجیے، جو آپ اپنے لیے خود دعا کر سکتے ہیں وہ میرے سے بھی، ہاں ٹھیک ہے کہاں لوگوں کی دعائیں لگتی ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ جو آپ اپنے لیے دعا خود کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تہجد میں دعا جو مانگیں گے وہ تو پوری ہونی ہے، درود پڑھ کے جو دعا مانگیں گے، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم درود پڑھتے ہیں ہماری دعائیں بن مانگے ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ اول مانگنا تو چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنا سب سے زیادہ پسند ہے، وہ اللہ کی ہی ذات ہے جو کہتی ہے کہ مجھ سے مانگو، اور پھر وہ ناراض نہیں ہوتے، جبکہ انسانوں کے پاس آپ جا کے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم سے مانگا کیوں، یا ان کا منہ بن جاتا ہے۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔